إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. یہ سورۃ الفجر ہے جس کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث صحیح وارد نہیں ہے، صرف وہی ایک صحیح حدیث ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضلت بالمفصل، کہ مجھے فضیلت دی گئی ہے قرآن مفصل کے ساتھ. قرآن مفصل سورہ قاف سے لے کر سورۃ الناس تک ہے. تو گویا یہ سورۃ الفجر ان صورتوں میں شامل ہے جن صورتوں کے ذریعے نبی علیہ السلام کو فضیلت دی گئی، اور یہ ایک انعام دیا گیا آپ کو، اور ایک برتری، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتیں، یہ اس قسم کی صورتیں سابقہ کتب میں نہیں تھی، صرف قرآن پاک کا یہ خاصہ ہے، اور یہ فضیلت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو دی گئی. اس قصے میں بھی سورہ فجر کا ذکر ملتا ہے جس میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنی قوم کو عشاء کی نماز پڑھایا کرتے تھے اور لمبی قرأت کیا کرتے تھے. تو ایک دن ایک نوجوان نماز سے نکل گیا اور مسجد کے ایک کونے میں اس نے الگ نماز پڑھ لی اور اپنے گھر چلا گیا، اور اگلے دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر سیدنا معاذ کی شکایت کی کہ ہم تھکے ہارے آتے ہیں
اور یہ لمبی صورتیں شروع کر دیتے ہیں جو ہماری مزید تھکاوٹ کا باعث بنتی ہیں. اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ جو میری اونٹنی ہے اسے چارہ ڈالنے میں تاخیر ہو رہی تھی، لہذا میں نماز سے نکل گیا اور اب نماز پڑھ لی اور گھر چلا گیا. تو نبی علیہ السلام نے سیدنا معاذ کو تنبیہ فرمائی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر بعد معاذ بن جبل بھی وہاں تشریف لے آئے تھے. افتان انت یا معاذ، کیا تم فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو؟ تم چھوٹی صورتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ان چھوٹی صورتوں میں آپ نے 4 صورتوں کا نام لیا، سبح اسم ربک الاعلی اور سورۃ الفجر والشمس وضحاها اور واللیل اذا یغشی. ان 4 صورتوں کا آپ نے نام لیا تھا کہ یہ کیوں نہیں پڑھتے. تو اس طرح اس حدیث میں سورۃ الفجر کا بھی ذکر ملتا ہے. یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی اور الفجر اس سورہ کا نام ہے، اور یہ نام اس سورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے. والفجر، یہ واو حرف قسم ہے. عربی لغت میں 4 قسم کے حروف آتے ہیں، واو، تا، با اور لام. واو، تا، با اور لام. ایک لفظ ہے بوتل، اس کے 4 حروف قسم کے، با بھی، باؤ بھی، تا بھی اور لام بھی. تو اس طرح آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. تو واو حرف قسم، قسم ہے فجر کی. فجر سے مراد 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک وقت فجر، وقت فجر جو کہ بڑی فضیلت کا حامل. یہ وقت ملائکہ کے اجتماع کا وقت ہے، اور اللہ رب العزت بھی جب رات کا پچھلا تیسرا پہر باقی بچتا ہے تو آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے. کوئی استغفار کرنے والا، کوئی شفا کا طلبگار، کوئی روزی کا طلبگار. اور جب فجر طلوع ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اپنے عرش پہ چڑھ جاتا ہے. حدیث میں نزول کا لفظ بھی اترنا اور ثم یصعد، صعود چڑھنا، یہ دونوں اللہ رب العزت کی صفات ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے معنی ظاہر کے ساتھ. اس کا اترنا بھی حق ہے اور چڑھنا بھی حق ہے، مگر اترنے اور چڑھنے کی کیفیت ہم نہیں جانتے. جو چیز بتا دی اس پر ایمان، جو نہیں بتائی نہ اس میں کوئی تعویل ہوگی نہ کوئی تکلف ہوگی، نہ اس کا انکار اور تعطیل ہوگی، بلکہ اس کی حقیقت اور کیفیت اللہ کے سپرد ہوگی. یہ وقت فجر. یا پھر صلاۃ الفجر، فجر کی نماز، وہ بھی بڑی فضیلت کی حامل ہے. من صلی البردین دخل الجنہ، جو بندہ 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ فجر اور عصر کی نماز، اور دونوں کی قسم قرآن میں مذکور. والعصر ان الانسان لفی خسر، اور والفجر جو آج آپ نے پڑھا. یہ نماز بھی بڑی فضیلت کی حامل. یہ اس کا تیسرا معنی رب الفجر، جو اس فجر کا رب ہے. اور فجر کو لانا یقیناً ایک انسان کے لیے اچھا وقت اور بعض اوقات بشارت کا موجب ہوتا ہے. بعض اوقات رات کی تاریکی بڑی خوفناک ہوتی. کوئی بندہ مریض ہو تو اس کی رات بڑی لمبی ہو جاتی،
کہ رات میں بہت سے مفاسد چھپے ہوتے ہیں، نقصانات، ڈاکوؤں کا راز، چوروں کا راز، اور پھر اور طرح طرح کے واقعات، رات کی تاریکی میں گناہوں کا ارتکاب، طرح طرح کے گناہ، اور فجر کا طلوع ہونا نور کی آمد کی ایک بشارت ہوتی ہے۔ وہ بندے جو رات کو تکلیف زدہ ہوتے ہیں، فجر کے طلوع سے ان کو ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے رب الفلق اللہ کی صفت، قل اعوذ برب الفلق، کہ اللہ رب الفلق، یہ صبح کا اجالا، یہ بڑا ایک لطیف سہانا وقت اور بشارتوں سے بھرپور یہ وقت بھی، اور اس وقت کی نماز بھی، بل فجر، اور قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور لیال، لیلہ کی جمع، لیلہ کا معنی رات، راتوں کی، عشر 10، 10 راتوں کی قسم، معنی 10 دنوں کی قسم۔ یہ 10 دن کون سے ہیں؟ 2 معتبر قول مروی ہیں۔ ایک تو عشر ذی الحج ہے، ذو الحج کے مہینے کے ابتدائی 10 دن، ان کی قسم کھائی گئی۔ وہ دن بڑے بابرکت ہیں، ان دنوں میں ایام حج شامل ہیں۔ 8 تاریخ منا کا دن، 9 تاریخ عرفہ کا دن، اور 10 تاریخ یوم النحر، جس دن طواف افاضہ ہوتا ہے، سعی ہوتی، قربانی ہوتی، اور بالوں کی کٹنگ ہوتی، اور یہ سارے امور مناسک حج میں سے یہ بابرکت دن جو ہیں، یہ بڑے فضائل کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ تو حجاج کی فضیلت، اور جو حج پر نہیں جا سکے ان کے لیے بھی فضیلت۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے تو ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ پھر عشر ذی الحج بڑا بابرکت، یا تو اللہ رب العزت نے ان دنوں کی اہمیت کو اور اجاگر کرنے کے لیے ان دنوں کی قسم کھائی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر، کہ سال بھر کے جو دن ہیں، ان دنوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب اور پسند۔ صحابہ نے پوچھا بدل جہاد فی سبیل اللہ، کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر؟ فرمایا کہ ہاں، جہاد سے بھی بڑھ کر ان دنوں کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہاں، ایک جہاد اس سے مستثنا ہے، اور وہ شخص ہے جو اپنے گھر سے نکلے اپنی جان لے کر اور اپنا مال لے کر، اور پھر گھر واپس کچھ نہ لوٹے، نہ اس کی جان واپس آ سکی، نہ اس کا مال واپس آ سکا۔ سواری بھی اس کی جو ہے وہ کاٹ دی گئی، قتل کر دی گئی، اور خود بھی وہ شہید کر دیا گیا۔ یہ جہاد افضل، باقی اور کوئی جہاد ان 10 دنوں کی نیکیوں سے افضل نہیں ہو سکتا۔ یا پھر دوسرا معنی رمضان کا آخری عشرہ، وہ بھی بابرکت دن ہے۔ کان اذا دخل العشر الاواخر شد میضرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ، جو آخری عشرہ داخل ہوتا تو اللہ کے پیارے پیغمبر کمر کس لیتے، پوری رات جاگتے، اور اپنے اہل کو بھی جگایا کرتے۔ اس عشرے کی خصوصیت، ایک رات جس کو لیلۃ القدر کا نام دیا گیا ہے، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل۔ تو اللہ رب العزت نے ان رمضان کے آخری عشرے، ان 10 دنوں کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے ان کی قسم کھائی۔ ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی یا 10 دنوں کی، بالشفع والوتر،
اور قسم ہے جفت اور طاق کی. الشفع جفت جوڑا اور وتر طاق عدد. اس کا ایک معنی بھی ہے کہ وتر سے مراد اللہ کی ذات ہے جو ایک. ان اللہ وتر یحب الوتر. اللہ تعالیٰ ایک ہے، وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے. اور شفع باقی جو مخلوق ہیں وہ سب جوڑا جوڑا. آسمان ہے تو زمین بھی، خشکی ہے تو تری بھی، رات ہے تو دن بھی، جوڑا جوڑا. تو شفع سے مراد مخلوق ہے اور وتر سے مراد اللہ رب العزت کی ذات. اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی ثانی نہیں، کوئی چیز اس کے ساتھ جوڑا نہیں بنتی، اور باقی ساری مخلوق جو ہے وہ جوڑا جوڑا. اس پر ایک بندے کا ایمان ہو تو اس کو توحید خالص کی ایک نعمت نصیب ہوتی ہے کہ وتر صرف اللہ کی ذات ہے اور اس کے سوا ساری مخلوق جو ہے وہ شفع ہے اور جوڑا جوڑا. یا پھر جو عبداللہ بن عباس سے ایک تفسیر مروی ہے، شفع سے مراد جفت عدد ہے وہ دن جس کی تاریخ جفت، اور یہ اشارہ ہے ذوالحج کی 10 تاریخ کی طرف جو کہ یوم النحر. اس دن کو یوم الحج الاکبر کہا گیا. حج اکبر کا دن ہے. دو اصطلاح ہیں، ایک حج اکبر اور ایک یوم الحج الاکبر. حج اکبر عمرہ کے مقابلے، عمرہ حج اصغر ہے، چھوٹا حج، اور حج اکبر. یہ اصطلاح غلط ہے کہ اگر یوم عرفہ جمعہ کو آ جائے تو وہ حج اکبر کہلاتا ہے. یہ غلط ہے. گزشتہ حج ہمیں کرنے کا اتفاق ہوا یوم عرفہ جمعے کے دن. جو بندہ مل رہا ہے حج اکبر مبارک، حج اکبر مبارک، یہ کہاں سے آ گئی حج اکبر؟ حج اکبر کی اصطلاح جو ہے وہ عمرے کے مقابلے، ہر حج حج اکبر اور عمرہ حج اصغر. اور یوم الحج الاکبر یہ ذوالحج کی 10 تاریخ، جس دن آپ نے جمرہ کبریٰ کو کینکریاں مارنی، قربانی کرنی، حجامت بنانی، طواف افاضہ کرنے، سعی کرنی. یہ 5 کام اکٹھے ہو گئے. تو ان 5 کاموں کے ازدحام کی بنا پر اس دن کو یوم الحج الاکبر کہا جاتا ہے. یہ شفع کیونکہ 10 تاریخ ہے اور یہ 10 کا عدد جفت ہے. والوتر طاق عدد وہ دن جس کی تاریخ طاق عدد پر مشتمل ہے، اور یہ یوم عرفہ ہے جو کہ 9 ذوالحج کو ہوتا ہے، جو کہ حج کا سب سے بڑا رکن اعظم حج کا عرفہ. الحج عرفہ، کہ حج تو نام ہے عرفہ کا، رکن اعظم ہے. اور یہ وقوف کا، دعاؤں کا دن. اللہ رب العزت اس دن حجاج کے بہت ہی قریب آ جائیں، اور جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، تضرع، سچے عقیدے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. حتیٰ کہ بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت سے وہ گناہ بھی معاف کر دیتا ہے جن کا تعلق حقوق العباد سے، کوئی قتل کیا یا کسی کی غیبت کی، کسی کا مال ہتھیا لیا، تو اللہ تعالیٰ وہ حقوق اپنی ذمہ لے لیتے اور بندے کو ان حقوق سے آزاد کر دیتے. کس قدر یہ قبولیت اور گناہوں کی بخشش کا دن. اسی نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، من حج البیت فلم یرفث فلم یفسق رجع کیوم ولدت امہ. جس کو اللہ تعالیٰ حج کی توفیق دے دے اور وہ کسی فسق و فجور کا ارتکاب نہ کرے اور سنت کے مطابق حج کر جائے، وہ حج کر کے یوں لوٹے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا، بالکل گناہوں سے پاک صاف. تو وہ شفع والوتر جفت عدد کی قسم
یعنی یوم النحر 10 ذی الحج جو کہ جفت ہے، اور طاق عدد کی قسم یعنی یوم عرفہ جو کہ 9 ذی الحج طاق عدد۔ بطر میں ایک لغت بطر بھی ہے، بطر بھی درست ہے، بطر بھی درست ہے۔ عرب کے 2 قبیلے، ایک اہل حجاز اور دوسرا اہل تمیم۔ اہل حجاز کی لغت ہے بطر واو کی زبر کے ساتھ، اور اہل تمیم کی لغت ہے بطر واو کی زیر کے ساتھ، دونوں درست ہیں۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلتی ہے۔ سرا یسری ہے، سارا یسیر نہیں، سرا یسری مشا یمشی کے وزن پہ، جب وہ چلتی ہے۔ اور سرا یا سورن جو ہے یہ اندھیرے میں چلنے میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ رات تاریکی کا نام ہے، اس لیے سرا یسری۔ یا کہاں گئی اس کی؟ سرا یسری ہونا چاہیے، یا حذف ہو گئی وقف کی بنا، یا حذف ہو گئی وقف کی بنا۔ اگر اس آیت پر وقف کریں گے تو پڑھیں گے واللیل اذا یسر، جب آگے فصل کریں گے اس کو آگے ملائیں گے تو یا واپس آ جائے گی، واللیل اذا یسری، یا واپس آ جائے گی۔ تو وقف کی صورت میں یا حذف ہوگی اور فصل کی صورت میں یا لوٹ آئے گی۔ تو رات جو چلتی ہے حتیٰ کہ چلتے چلتے غائب ہو جاتی اور فجر شروع ہو جاتی۔ کسی نے اس کو چلتے ہوئے دیکھا؟ اتنی بڑی قسم اللہ رب العزت، ایسی عظیم نشانی کہ رات کا چلنا اور بالآخر چل چل کے غائب ہو جانا، اس کا آغاز اور اس کا غائب ہونا، یعنی کتنی بڑی نشانی اللہ رب العزت کی۔ یہ رات اور اس کی ایک عظمت اور ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور نشانی۔ تو ٹوٹل یہ 5 قسمیں ہو گئی، فجر کی، 10 راتوں کی، جفت عدد کی، طاق عدد کی، اور رات کی۔ قسم کا جواب ہوتا ہے نا، یہ قسم جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ آپ کہیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کہ آگے بولو کیا کرنا ہے تم نے، کیا مود ہے؟ تو اللہ کی قسم جملہ پورا نہیں، اللہ کی قسم میں تمہیں ضرور ماروں، یہ جواب قسم۔ تو جواب قسم ضروری ہوتا ہے ہر قسم کے بعد۔ یہاں جواب بظاہر مذکور نہیں، لیکن جواب کی طرف اشارہ موجود ہے، کیونکہ آگے اللہ رب العزت نے کچھ قوموں کے عذاب کا ذکر کیا، بڑی بڑی طاقتور قومیں، پاورفل قومیں، اور اللہ نے پکڑا، ان کو دبوچا اور ان کو پیس کے رکھ دیا۔ تو جواب قسم انہی واقعات کے ضمن میں آ گیا جو اللہ رب العزت ان بڑی بڑی قوموں کو پکڑنے پر، عذاب دینے پر قادر ہے۔ تمہاری تو کوئی حیثیت نہیں۔ اشارہ اہل مکہ کی طرف، قیامت کا انکار کرنے والے، ایمان نہ لانے والے، شرک کا ارتکاب کرنے والے۔ تو اللہ رب العزت جو ان قوموں کو پکڑنے پر قادر ہے، وہ تمہیں بھی عذاب دینے پر قادر ہے۔ تو ان چیزوں کی قسم، قیامت ضرور آئے گی، تم ضرور پکڑے جاؤ گے اور تم ضرور مبتلا عذاب کیے جاؤ۔ یہ جواب قسم محذوف ہے، جس کی طرف اشارہ قرآن کے مضمون میں کیا کہ اللہ رب العزت نے بڑی بڑی قوموں کا ذکر کیا۔ پہلے فرمایا کہ حل فی ذالک قسم الذی حجر، حل استفہام کا ہے، یا استفہام استفسار کے لیے نہیں ہے بلکہ تقریر کے لیے، جملے کی پختگی کے لیے۔ کیا اس میں یہ ذالک کا اشارہ مذکور کی طرف ہے کہ پیچھے ذکر ہوا؟ پیچھے کیا ذکر ہوا؟ 5 قسمیں، فی ذالک اے فی ذالک المذکور من الاقسام، جو قسمیں پیچھے مذکور ہوئی، جو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی اور ذکر فرمائی، اس میں قسم الذی حجر، قسم ہے بڑی عجیب، لذی حجر، عقل مند لوگوں کے لیے،
یعنی کہ قسم ہے عظیم عقل مند لوگوں کے لیے، سوال نہیں، بلکہ بعض اوقات سوالیہ انداز جملے کی پختگی کے لیے ہوتا ہے تاکہ کلام مضبوط ہو، جبکہ بعض مفسرین یہ حل بمعنی انا قرار دیتے ہیں برائے تاکید، ان فی ذالک قسما لذی حجر، یہ پیچھے قسمیں مذکور ہے 5، اہل عقل کے لیے یہ بڑی قسمیں ہیں، غور و فکر کرو ہر چیز میں، ہر چیز کی عظمت آپ کو دکھائی دے گی، عجوبے آپ کو دکھائی دیں گے، تو ان میں عقل مندوں کے لیے یقیناً بڑی قسمیں ہیں، اور اللہ رب العزت یہ قسم ذکر فرما کر جو جواب قسم کے طور پہ بتانا چاہتا ہے وہ یقیناً اور لا محالہ ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ اے منکرین قیامت، قیامت قائم ہوگی، اللہ تم کو اٹھائے گا قبروں سے، اور چونکہ تم منکر ہو مشرک ہو تو اللہ تمہیں یقیناً عذاب دے گا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ 5 قسمیں اٹھا کر بیان فرمائی۔ الم ترى، کیا نہیں دیکھا تم نے، کیف فعل ربک بعاد، کیسے کیا یا کیا کیا، فعل کا میں نے کیا فعل، ربک تیرے رب نے، بعاد عاد کے ساتھ، بعاد عاد قوم عاد کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ ایک شخص کا نام ہے جس کی طرف یہ قوم منسوب ہے، اور اس کا نسب ہے عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح۔ یہ نوح علیہ السلام عاد کا 5واں دادا سمجھ لیجیے یا 5واں باپ سمجھ لیجیے، 5ویں نمبر پر یعنی نوح علیہ السلام اس کے نسب میں آتے ہیں۔ یہ عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح علیہ السلام، اور عاد اور قوم عاد وہ شخص یا وہ قوم ہیں جن کی طرف اللہ کے نبی ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے کیا کیا عاد کے ساتھ اور قوم عاد کے ساتھ؟ اس قوم کے علاقے عمان اور حضرموت کے مابین، یعنی آج کی تقسیم کے مطابق عمان کا ملک اور حضرموت یمن کا، اس بیچ جتنا خطہ ہے یہ قوم عاد کا مسکن تھی، یہ ان کا علاقہ ہے۔ تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کیف فعل ربک بعاد، کیا کیا آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ، کیسا سلوک کیا، کیسا برتاؤ کیا؟ وہ برتاؤ قرآن میں مذکور ہے، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی اس قوم پر مسلط کر دی جو 7 دن قائم رہی، 7 راتیں اور 8 دن، اور اس کے نتیجے میں یہ قوم پوری طرح نیست و نابود ہو گئی، ایک بندہ بھی باقی نہیں بچا۔ تو اللہ رب العزت نے اس قوم کے عذاب سے قسم کے جواب کی طرف اشارہ کیا۔ مشرکین مکہ صدر گئے، جو اللہ تعالیٰ عاد اور قوم عاد کو پکڑنے پر قادر ہے، وہ تمہیں بھی عذاب دینے پر قادر ہے، یہ جواب قسم۔ ارم ذات العماد، یعنی ارم، آج کی تفسیر سمجھ لیجیے، آج سے کیا مراد ہے؟ یعنی ارم جو کہ ستونوں والے ہیں، عماد یا عمود، یہ عمد ان کی جمع ستون۔ اس قوم کی شہرت اونچی اونچی عمارتوں سے تھی جس کے بڑے لمبے اور ہیبت ناک ستون ہوتے تھے۔ ارم ذات العماد،
یعنی ارم، ارم کیا ہے؟ قوم عاد، یا تو ارم ان کے قبیلے کا نام، یعنی قوم عاد کا قبیلہ ارم، یا ارم ان کے شہر کا نام، یعنی کہ قوم عاد کا شہر اس وقت ارم کے نام سے تھا، یا ارم جو ہے یہ ان کا دار المملکت قوم عاد کا، جس کو آج کی زبان میں پرائم منسٹر ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس کہا جاتا ہے، صدارتی محل، یہ ارم کے نام سے تھا، جو کہ ذات العماد، بڑے اونچے ستونوں والا یہ عمارت معروف تھی۔ یا ارم ذات العماد اگر قوم مراد ہے تو ذات العماد کا معنی خود وہ لمبے سڑنگے جسموں والے ذات العماد، جیسے ستون ہوتے ہیں اونچے لمبے، کتنے لمبے اس کی تحدید مذکور نہیں، بعض مفسرین کا قول ہے کہ ان کی لمبائی 70 ہاتھ، 70 ہاتھ، مگر یہ قول ضعیف ہے اور ایک صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ صحیح حدیث کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، 60 ہاتھوں کا قد ان کو دیا تھا، 60 ہاتھ، اور آگے فرمان ہے کہ اس کے بعد جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے آہستہ آہستہ ان کا قد نیچے گرتا گیا، نیچے ہوتا گیا، یہاں تو نیچے یعنی 60 سے کم ہونا چاہیے، اور آپ کہتے ہیں کہ 70 ہاتھ یعنی 60 سے بھی زیادہ، تو وہ ایک تو قول باطل ہے، روایت ضعیف ہے، دوسرا صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ قوم جو قوم ارم یا قوم عاد بہت ہی مضبوط اور طویل القامت تھی، یعنی اللہ کے نبی حود علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہ زادکم فی الخلق بسطہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری خلقت کو خوب بڑھایا، یعنی خوب تمہیں قد دیے اور بڑی طاقت دی، اور انہیں بھی اپنی طاقت پر ناز کی۔ وہ کہتے من اشد منا قوت، قرآن نے ذکر کیا کہ باعتبار قوت کے ہم سے سخت یا طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں، ہم سب سے طاقتور۔ یہ اس قوم کا عالم، یہ ذات العماد، دو معنی ہو گئے، یا تو بڑے لمبے ستونوں والے یا لمبی اور مضبوط قامت والے، قد والے، قد و قامت والے۔ اللہ تھی، یہ صفت ہے ارم کی، یہ صفت ہے ارم کی۔ ارم منصوب ہے کیونکہ غیر منصرف ہے، اس کا محل مجرور بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یعنی کو مقدر مان لو تو پھر یہ منصوب ہے، مفعول ہے، پھر فتح ظاہر موجود ہے، اور اگر آدم سے اس کو بدل مان لو تو پھر یہ محل مجرور ہے۔ فتح کیوں ہے؟ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کیوں ہے؟ دو اسباب کی بنا پر، ایک تانیث، کیونکہ ارم بمانا قبیلہ وہ مؤنث ہے، ارم بمانا مدینہ وہ مؤنث ہے، تو ایک تانیث مقدر، دوسرا علم یہ قبیلے کا نام ہے، تو ان دو اسباب کی بنا پر یہ غیر منصرف ہے۔ عاد منصرف ہے، عاد جو ہے یہ منصرف ہے۔ الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ ارم لم یخلق نہیں پیدا کیا گیا مثلها اس جیسا فی البلاد ملکوں میں، شہروں میں، جیسا وہ شہر تھا، جیسا وہ ملک تھا، جیسے وہ مملکت تھی، ویسے ملک پیدا نہیں کیے گئے۔ اپنی مثال ایک تھا، زمین کے نقشے پر وہ ایک ہی ملک تھا جو اس دور میں بنا، لوگوں نے بنایا، حالانکہ آج کا دور بڑا ترقی یافتہ ہے۔ قرآن کا یہ کہنا کہ اس جیسا کوئی شہر پیدا نہیں کیا گیا، تو وہ نا جو اس دور میں ترقی تھی اور ایک صنعت کی ایک کیفیت تھی، وہ پھر کبھی دوبارہ پیدا نہیں ہو سکی۔ اب پتہ نہیں وہ کیسا ملک تھا، کیسی ان کی عمارتیں تھیں۔ ہماری عمارتیں 100 منزلہ، اس دور میں کیسی عمارتیں ہوں گی، کتنی مضبوط ہوں گی اور کتنی طویل ہوں گی، وہاں کہ اس جیسے شہر پیدا نہیں کیے گئے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور ثمود یہ بھاؤ عطف ہے، اور اس کا
معطوف علیہ عاد بعاد اور وبثمود. عاد منصرف ہے، ثمود غیر منصرف ہے، اور اس کے دو اسباب ہیں علم اور عجمہ. اور اللہ نے کیا کیا ثمود کے ساتھ، کیونکہ آگ پر اس کا عطف ہے، یعنی کئی مفاد ربو کا بثمود. آگ کے ساتھ کیا کیا اور ثمود کے ساتھ کیا کیا. یہ ثمود بھی ایک قوم ہے، اصحاب الحجر، حجر ان کا علاقہ، اور اللہ کے نبی اور صحابہ نے علاقہ دیکھا تھا. تبوک کے سفر کے موقع پر جب نبی علیہ السلام جنگ تبوک کے لیے گئے تو راستے میں حجر یہ قوم ثمود کی بستی آئی تھی. فرمایا کہ اسرعوا السیر، تیز چلو، فإنکم تمرون بواد ملعون، تم ایک ایسی وادی سے گزر رہے ہو جو کہ ملعون ہے، جو لعنت برسائی گئی ہے، یہاں سے تیزی سے نکلو. اور پھر رفتار تیز کر دی نبی علیہ السلام نے بھی اور صحابہ نے. اصطلاحاً عاد کو عاد اولا اور ثمود کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی دونوں عاد، وہ عاد اولا جن کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے، اور یہ عاد ثانیہ جن کی طرف صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا. وثمود الذین، اور ثمود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، قوم ثمود کے ساتھ کیا کیا، الذین جابوا الصخر بالواد، جنہوں نے وادی میں جابوا الصخر تراشا، جابوا تراشا الصخر چٹانوں کو وادی میں، جو ان کے مسکن تھے وہ پہاڑی علاقے تھے، اور پہاڑوں کو تراش کر وہ اپنے گھر بناتے تھے. وہ کمرے اور جو ان کے رہن سہن کی چیزیں تھیں وہ پہاڑوں کو تراش کے اپنے آلات کے ذریعے اپنے مضبوط اور پختہ گھر بناتے تھے. وہ ان کے مسکن ہوتے تھے. اور یہ گھر علاوہ ان گھروں کے ہیں جو وہ اپنے میدانی علاقوں میں بناتے تھے. تو دو طرح کے علاقے تھے، میدانی اور پہاڑی. پہاڑوں کو تراشتے، چٹانوں کو تراشتے اور تراش کر اپنے گھر بناتے، ان میں ان کے کمرے ہوتے، اور ان پہاڑوں میں ان کی ساری جو ضروریات زندگی کی وہ سب موجود ہوتی. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث سیدنا خدیجہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کا گھر بنایا ہے ایک ہی موتی کو تراش کر، ایک ہی موتی. بشرھا ببیت فی الجنہ من قصب، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی موتی کو تراش کر جنت میں ان کا محل بنایا. کتنا بڑا وہ موتی ہوگا، اسی میں ان کے کمرے، ان کے مساکن رہنے کی اور تمام جو بھی لوازمات ہیں اس موتی میں وہ سب موجود ہیں. اس طرح قوم ثمود کے گھر جو ہیں ان پہاڑوں کے اندر جو وہ تراشے ہوئے ہوتے تھے. بفرعون، اور فرعون کے ساتھ، یہ وہ بھی عاطفہ، اس کا عطف بھی عاد پر ہے. پھر رب نے کیا کیا فرعون کے ساتھ، ذی الاوتاد، جو کہ میخوں والا ہے. اوتاد وسط کی جمع، وسط وہ میخ جو گاڑ دی جائے. فرعون جو میخوں والا ہے. اور اس لعین کا جو طریقہ عذاب تھا وہ یہ تھا کہ وہ زمین پر بندے کو لٹا دیتا، ہاتھوں اور ٹانگوں کو پھیلا دیتا، اور ہاتھوں میں کیل گاڑ دیتا میخیں، اور پاؤں میں بھی کیل گاڑ دیتا، تاکہ بندہ اسی میں تڑپ تڑپ کر بالآخر اپنی جان دے. یہ اس کا ایک طریقہ عذاب تھا. فرعون، اور اللہ نے فرعون کے ساتھ کیا کیا جو کہ ذی الاوتاد تھا، میخوں والا. میخوں کے ذریعے اپنے لوگوں کو، اسلام قبول کرنے والوں کو یا جن پر بھی ظلم ڈھانے کی کوشش کرتا، میخوں کے ذریعے ان کو عذاب دیتا. الذین طغوا فی البلاد، وہ لوگ طغوا جنہوں نے سرکشی کی، فی البلاد ملکوں میں اور شہروں میں. بلاد بلد کی جمع، اپنے ملکوں اور شہروں میں جنہوں نے سرکشی کی، حد سے تجاوز کیا.
یہ اللہ دین سے مراد کون ہے؟ یا تو فرعون اور قوم فرعون، اور یا پھر تینوں اقوام جن کا ذکر ہوا، قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون۔ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ یہ لوگ کون تھے؟ کیا کردار تھا ان کا؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں طغوا، جنہوں نے طغیانی اختیار کی، سرکشی اختیار کی۔ طغیانی کا معنی حد سے بڑھ جانا۔ دریا میں طغیانی آتی ہے جب پانی اپنے مقررہ لیول سے بڑھ جائے، مقررہ لیول سے بڑھ جائے تو کہتے ہیں کہ دریا میں طغیانی آ گئی، سیلاب آ گئی۔ یہ طغیانی، الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے طغیانی و سرکشی اختیار کی اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے شہروں میں۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، بہت زیادہ کیا فیہا، ان ملکوں اور شہروں میں، الفساد، فساد، بہت زیادہ فساد برپا کیا۔ فرعون نے، عاد اور ثمود نے طغیانی اختیار کی۔ وہ طغیانی کیا تھی؟ شرک کرنا، شرک حد سے تجاوز ہے۔ وہ طغیانی کیا تھی؟ ظلم کرنا۔ وہ طغیانی کیا تھی؟ اپنے اپنے نبی کی تکذیب کرنا، نبی کو جھٹلانا۔ یہ سارے امور طغیانی، شرک، تکذیب اور ظلم، یہ ان کی طغیانی تھی۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، بہت زیادہ برپا کیا فیہا، ان ملک اور شہروں میں، الفساد، فساد۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ، بس ڈال دیا، علیہم، ان پر، تینوں قوموں پر، ربک، تیرے رب نے، صوت عذاب، عذاب کا کوڑا۔ سب، اوپر سے کوئی چیز گرانا، نیچے سے، اوپر سے کوئی چیز ڈالنا، نیچے سے۔ اللہ نے ڈال دیا، گرا دیا، علیہ، تینوں قوموں پر۔ کس نے ڈالا؟ ربو کا، تیرے رب نے کیا ڈالا؟ صوت عذاب، عذاب کا کوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ یہ صوت جو ہے نا، صوت، یہ عذاب میں سب سے انتہائی مشقت اور تکلیف دہ عذاب ہے، کوڑا۔ لکڑی کی ضرب، کوڑے کی ضرب، کوڑے کی ضرب ہر ضرب سے زیادہ شدید ہے۔ مانا اللہ نے ان کو انتہائی عذاب دیا، ایسا عذاب کہ ان کا کوئی فرد باقی نہ بچ سکتا۔ اول سے آخر تک اللہ نے سب پر وہ عذاب کا کوڑا ایسا مسلط کیا کہ سب کو برباد کر دیا۔ چنانچہ آگ پر عذاب کا کیا کوڑا برسا؟ آگ، جس میں سردی کی شدت بھی تھی۔ اور سمود پر کیا کوڑا برسا عذاب کا؟ صیحہ اور رجفہ، چیخ، اور زمین میں زلزلے کا ارتعاش۔ زمین ہل رہی تھی بڑی تیزی سے، اور ایک ایسی چیخ جو کلیجوں کو پھاڑنے والی تھی، ان پر مسلط کی، اور اس چیخ سے اللہ نے ان کو برباد کر دی۔ فرعون پر عذاب کا کوڑا کیا برسا؟ اللہ نے فرعون اور قوم فرعون کو غرق کر دی۔ تو مانا ہوا، چیخ، زمین کا زلزلہ اور ارتعاش، اور یہ پانی، پانی کی لہریں، پانی کی موجیں، یہ سارے اللہ کے سپاہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو وسائل کا احتیاج نہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکر کیا ہیں ان کو اللہ ہی جانتا۔ تو اللہ جب چاہے کسی لشکر کو استعمال کر سکتا ہے قوموں کو برباد کرنے کے لیے، کہ اللہ کے لشکر، جیسے ملائکہ اللہ کے لشکر ہیں اہل حق کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے، اور یہ ملائکہ اللہ کے لشکر ہیں اہل باطل کو عذاب دینے کے لیے۔ لوط علیہ السلام کی بستی کو فرشتے نے اٹھایا، آسمان تک لے گیا، الٹا کے نیچے پٹک دیا، اور پوری قوم لوط دب کے ہلاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے لشکر۔ وَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، بس برسایا ان پر تیرے رب نے کوڑا عذاب کا۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب گھات میں ہے۔ گھات کا معنی یسمع و یرا، ہر چیز کو سن رہے اور ہر چیز کو دیکھ رہے۔
کسی چیز سے غافل نہیں، جب چاہے پکڑ لے، فوری پکڑ لے یا ڈھیل دے کے بعد میں پکڑے، وہ مرصاد میں، گھات میں، اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، اوجل نہیں، نہ وہ کسی چیز کو بھولنے والا۔ تو ان ربک لبالمرصاد، بلا شبہ تیرا رب گھات میں ہے۔ کچھ علماء کا کہنا ہے یہ جملہ جواب قسم ہے، جو شروع میں 5 قسمیں والفجر ولیال عشر، اللہ نے یہ 5 قسمیں کہیں، جواب قسم یہ جملہ ہے کہ سارے سن لو، تیرا رب گھات میں۔ اللہ تعالیٰ کے سمع اور اس کے بصر رویے سے کوئی بچ نہیں سکے گا، ہر ایک آواز کو سن رہے، ہر شے کو دیکھ رہے، بھولنے والا نہیں ہے، ہر چیز کا بدلہ دینے پر قادر ہے۔ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ظالم اور مظلوم کو قنطرہ پر جمع کرے گا، قنطرہ پر، اور مظلوم کو انصاف دلائے گا ظالم سے۔ ایسا انصاف حتی اللقمہ، حتیٰ کہ تھپڑ دی، ظالم نے مظلوم کو دنیا میں ایک تھپڑ بھی مار دیا، اللہ کو وہ یاد ہے، اللہ رب العزت دونوں کو جمع کرے گا، کھڑا کرے گا، اور تھپڑ کھانے والے کو تھپڑ مارنے والے سے اللہ تعالیٰ انصاف دلائے گا۔ اور یہ دنیا کی تاریخ ہزاروں صدیوں پر مشتمل، ان ہزاروں صدیوں کے سارے امور میں اللہ تعالیٰ کو یہ تھپڑ بھی یاد ہے، کس نے کب کیا بات کی، کس کی غیبت کی، اللہ تعالیٰ مظلوم اور ظالم کو جمع کر کے انصاف قائم کرے گا۔ تو ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات میں ہے، ہر عمل دیکھ لے، جب چاہے پکڑ لے، ایسی گھات ہے، فوری پکڑ لے وہ قادر، ڈھیل سے بعد میں پکڑے وہ ہر شے پر قادر۔ بعض علماء نے مرصاد کا معنی یہی کیا ہے، یسمع و یرا، مرصاد کے ہونے کا معنی سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی۔